یونانیوں میں یہ بات مشہور تھی کہ قسطنطنیہ دنیا کا مرکز ہے۔ قسطنطنیہ پہلے رومی امپائر اور بعد میں سلطنت عثمانیہ کا دارالحکومت بن گیا تھا۔ آپ جانتے ہیں کہ خلافت عثمانیہ جنگ عظیم اول میں سینٹرل پاور میں شمولیت کے بعد اس کا شاندار اختتام ہوا، کیونکہ یونانی بھی پہلی جنگ عظیم میں اتحادی طاقتوں کے ساتھ تھے اور یونانیوں میں صدیوں سے قسطنطنیہ کے چاہت تھے، لیکن ان کو نہیں دیا گیا۔ کیوں؟ جس سے بہت سوالات پیدا ہوتے ہیں۔ پہلی جنگ عظیم کے بعد یونان کو قسطنطنیہ نہیں دیا گیا، تو پہلے کچھ پس منظر آپ کو بتاتے ہیں۔ جب عثمانیوں نے پہلی جنگ عظیم میں شمولیت اختیار کی تھی تو روسی قیادت کو بہت حمایت مل گئی، کیونکہ وہ جیت گئی تھی اور آخر کار اس کی نظر قسطنطنیہ پر تھی، کیونکہ روس کو ہمیشہ سے قسطنطنیہ کی خواہش تھی۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ روس کی تیسری روم کے طور پر ان کی پوزیشن مستحکم کرنے میں مدد دیتا اور بحیرہ روم اور دوسرے بڑوں پاور تک آسانی سے رسائی مل جاتی۔ لیکن دوسرے بڑے طاقتوں نے حالات کی نزاکت کو دیکھتے ہوئے روس کے لیے انٹرریٹ تک رسائی قبول کی، کیونکہ روس کو واقعی اس کی بڑی ضرورت تھی۔ تاہم روس نے کبھی بھی اس شہر کو کنٹرول نہیں کر سکے، کیونکہ 1917 میں کمیونسٹ انقلاب برپا ہو رہا تھا اور اس مسئلے کو نظر انداز کر دیا گیا۔ جب سلطنت عثمانیہ پوری طرح ٹوٹ گیا اور ٹریٹی آف سارو میں سلطنت کے اتحادیوں میں آپس میں بانٹ دیا اور قسطنطنیہ کو انٹرنیشنل زون ڈکلیئر کیا، جیسے کہ سارلینڈ، اس لیے یونان کو قسطنطنیہ نہیں دیا۔ اس کے اور بھی بہت ریزن ہے۔ پہلا بین الاقوامی زون تھا، جس کا مطلب برٹش ان البرٹ کے نام سے تھا، جس کے قبضے کی وجہ سے عثمانی حکومت کو منظور کردہ قوانین پر ویٹو کا اختیار تھا اور قسطنطنیہ پر بھی۔ اس سے برطانیہ میں مستقبل بحیرہ روم کو حاصل کر لیتا اور ہر داخلی راستے پر قابو پاتا۔ یہ برطانیہ کے لیے بہت مفید تھا۔ دوسری وجہ یہ تھی کہ یونان کو شہر کی ملکیت کے لیے اتنی اہمیت نہیں دی گئی، کیونکہ قسطنطنیہ دنیا کے عظیم شہروں میں سے ایک تھا اور یونان ایک ریلوکیٹ علاقہ تھا جو بالکل اتحادی طاقتوں کے ساتھ اچھی شرائط پر نہیں تھا۔ میگالی پلان کے مطابق یہ علاقہ دھکیل دیا اور اپنی کچھ علاقوں پر راضی کیا، لیکن قسطنطنیہ بہت دور تھا، جس کی سہولت سے یونان کو راتوں رات یورپ کی ایک درمیانی طاقت بنا دیتا۔ مزید یہ کہ قسطنطنیہ کے فتح کے بعد یونانیوں نے بازنطین کے جانشین کے دعوے کو بھی خاص اہمیت نہیں دی گئی، کیونکہ برطانوی لیڈرز یونان کو قدیم میراث کے تسلسل کے طور پر نہیں دیکھا، بلکہ ایک جدید قومی ریاست کے طور پر دیکھا، جیسے کہ رومانیہ، جس کے جرمن نسل بادشاہ کو دعوے کرنے کا کوئی حق نہیں تھا۔ اور تیسری وجہ بہت اہمیت کے حامل ہے، ترکوں کے پاس دوسرے پلان تھے اور سلطنت عثمانیہ کی تقسیم کو بہت درد کے ساتھ قبول کی، اور ترک عوام نے ترنت مزاحمت نہیں کی، لیکن بہت جلد مصطفی کمال کی قیادت میں اکٹھے ہوئے اور مغرب میں یونانیوں کی شکست دی اور ان علاقوں پر کنٹرول حاصل کیا، اور فرانس کو بھی جنوب میں شکست سے دوچار کیا۔ مصطفی کمال نے قسطنطنیہ پر مارچ شروع کیا اور الٹیمیٹم دیا کہ وڈرا ہو جاؤ یا پوری جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ۔ برطانیہ حکومت جنگ لڑنے کے لیے اپنے ثابت قدم اتحادیوں پر بھروسہ تھی، لیکن انہوں نے مزید جنگ کرنے سے انکار کیا، کیونکہ اس وقت ہر کوئی مزید جنگ کرنے سے اکتا گئے تھے اور بہت نقصان اٹھا رہا تھا۔ اور دوسرا پلان یہ تھا کہ استفادے اور اپنے جانشین کے لیے چھوڑ دے۔ اس کے نتیجے میں اتحادیوں نے لوازم کے معاہدے پر دستخط کی، جس نے ترکی کی سرحدوں کی نئی قوم کی حتمی شکل دی، اور جیسا کہ یونان قسطنطنیہ حاصل کرنے کے قابل نہ رہا اور اب یہ فارملی ترکیہ کا حصہ ہو گیا ہے۔ مجھے امید ہے کہ آپ نے اس ویڈیو کو لائک کیا ہوگا۔ چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں اور بیل آئیکن ضرور دبائیں۔ شکریہ۔